السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھا کریں۔ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں بھی ان سب کے لیے، کل امت مومن مسلمان کے لیے دعا گو ہوں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں سورۃ المائدہ کو، وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے ہم لوگوں نے لاسٹ اسٹاپ کیا تھا۔ اس سے پہلے پڑھ لیتے ہیں درود شریف صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے لاسٹ اس کو اسٹاپ کیا تھا۔ ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں خود قتل کر دیا جائے، ان کے اطراف کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ یہاں سے ہم آگے سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑے، اس سے پچھلی آیت میں ناجائز قتلوں کا ذکر کیا گیا۔ اب دوسری نوعیت یعنی جائز قتلوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ شان نزول: قبیلے کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انہیں وہاں کی آب و ہوا راز نہ آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، صدقے کی اونٹیوں کو چراگاہوں میں جاؤ اور ان کا دودھ اور پیشاب پیو، اور اسی طرح کیا تو پھر وہ تندرست ہو گئے۔ چراہوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا اور قتل کر کے بھاگ گئے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے لوگوں کو بھیجا جو انہیں گرفتار لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے، ان کی آنکھوں میں گرم سرائیاں پھرائیں، پھر انہیں تپتے ہوئے میدان میں چھوڑ دیا اور وہ مر گئے۔ اب ڈاکو کی سزا اور شرائط کا بتایا جا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں رازدن یعنی ڈاکو کی سزا کا بیان ہے۔ رازدن جس کے لیے سزا مقرر ہے، جن میں چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ان میں اتنی طاقت ہو کہ راہ گیر ان کا مقابلہ نہ کر سکے، اب چاہے ہتھیار کے ساتھ ڈال کے ڈالے یا لاٹھی لے کر یا پتھر لے کر وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، بیرون شہر میں رات کے وقت ہتھیار سے ڈاکہ ڈالے۔ نمبر 3، دارالاسلام میں ہو۔ تو یہ ان کے 3 شرطیں ہیں، اور آگے ہم پڑھتے ہیں۔ ڈاکو کی 4 سزائیں ہیں، جن میں سے یہ چند شرطیں پائی جاتی ہیں۔ ان کے لیے قرآن پاک میں 4 سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن پاک میں کون سی 4 سزائیں ہیں؟ وہ یہ ہیں: نمبر 1، قتل کر دیا جائے۔ نمبر 2، سولی پر چڑھا دیا جائے۔ نمبر 3، جلا وطن کر دیا جائے۔ نمبر 4، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ یعنی قرآن ہمیں ہر چیز کا، قرآن نے ہمیں کلیئر واضح طور پر بتا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے، کس کے لیے کیا سزا مقرر ہے، کس کے لیے کیا نہیں ہے، کیسی گنجائش دی گئی ہے۔ ابھی ہم آگے پڑھیں گے تو اس میں وسیلے بتائے گئے ہیں کہ ہمیں کس طرح، کن کے وسیلوں سے دعائیں کرنی چاہیے۔ حقوق، ہر چیز قرآن نے ہمیں بتا دی ہے۔ ہمیں کسی کے پاس کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن کھولیں اور ہر صورت کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں ہر چیز کا جواب قرآن دے رہا ہے۔ ہمارے یہاں اس سے مراد قید کر لینا۔ اب کافروں کی سزا بتائی جا رہی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب کافر کو پیش کیا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس اتنا سونا ہو، زمین ہو، تو اس کے بدلے میں دینے کو تیار ہو جائے گا۔ یعنی کہ ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ ایمان، کیا تو یہ سب چیزوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا؟ تو آگے سنیں، تم سے اس کی نیت بہت آسان سوال کیا گیا، یعنی ایمان تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے فرمائے گا جسے جہنم میں سب سے کم عذاب ہوگا، اور تیرے پاس زمین کی ساری چیزیں ہوں، کیا تو انہیں اپنے بدلے میں دے دیتا؟ وہ جواب دے گا، جی ہاں۔ اللہ فرمائے گا، میں نے اس سے بھی آسان چیز تجھ سے چاہی تھی، جبکہ تو عادت کی پشت تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، اور تو نے انکار کیا اور میرے ساتھ شرک کرتا رہا۔ ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا، ایمان ہوگا تو قیامت کے دن اعمال کا اجر ملے گا، تب ہی شفاعت کا فائدہ ہوگا، اور تب ہی رحمت الہی متوجہ ہوگی۔
ایمان کتنی بڑی چیز ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں موت ایمان کی حالت پر آئے، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پر ہو۔ تو ہمیں کوشش کرتی رہنا چاہیے، کبھی بھی اپنے ایمان کو ڈگمگانا نہ چاہیے۔ جب بھی آئے موت ہمیں ایمان کی حالت پر آئے، ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، اور ہم جس چیز کو زندگی میں جتنا زیادہ پسند کریں گے ہمیں موت اسی حالت میں ہی آنی ہے۔ اس لیے میرا یہی آپ لوگوں کے لیے میسیج ہے کہ زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے درود شریف کا ورد رکھا کریں، ذکر اللہ کیا کریں، اور لوگوں کی چھوڑ دیں غیبت، لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ بس ہمیں ہمیشہ یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں ایمان کی حالت میں ہی موت ہے۔ آمین۔ اور تب ہی جہنم سے چھٹکارا ملے گا۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے کثرت کے باوجود ہمیشہ بت کے فاتحہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت سفیان حالمی کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ زار و قطار رونے لگے کہ حضور ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش آپ کے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، مجھے اس بات کا یقین نہیں کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو مجھے پہاڑوں کے برابر بھی گناہوں کا ڈر نہیں۔ حضرت امام بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس شخص کی کشتی دریا کے درمیان جا کے ڈوب جائے، اس کے تخت بکھر جائیں اور ہر شخص جھٹکے کھا کے تختے پر نظر آئے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ عرض کی گئی، بے حد پریشان کن۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا بھی یہی حال ہے۔ کئی سال تک نئے حصے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے دیکھتے جیسے کوئی قید تنہائی میں ہے اور اسے سزائے موت سنائے جانے والی ہے۔ آپ سے اس غم کا سبب دریافت کیا گیا کہ آپ اتنی عبادت و ریاضت اور مجاہدات کے باوجود فکر مند کیوں رہتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے ہر وقت یہ خدشہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے ایسا کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے اور وہ فرما دے کہ تم جو چاہے کرو مگر میری رحمت تم پر شامل حال نہ ہوگی۔ بس اسی وجہ سے میں اپنی جان پگال رہا ہوں۔ ایمان پر بہتر موت اور نفس تیری ناپاک زندگی سے ہے۔ کتنی بڑی بات ایمان، کہ ایمان بہت امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں۔ اگر ہم اچھے کام کریں گے، کسی سے اچھے سے بات کر لیں، کسی کے لیے ہم کچھ اچھا بول ہی دیں تو ہمیں اس کی یہ بھی نیکی ہے۔ اور پہلے زمانے کے لوگ جو تھے، انبیاء اکرام تھے، وہ کتنا، ان کو تو سب پتہ تھا کہ ہم جنتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ڈرتے تھے اللہ سے۔ ان کے دلوں میں خدا کا خوف تھا کہ اگر ہم کچھ ایسا کر دیں گے تو پتہ نہیں ہمارا خاتمہ کس پر ہوگا۔ اور ہم جیسے لوگ، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم نہیں ڈرتے۔ ہمارے دل میں خوف خدا تک نہیں ہے کہ ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا۔ ہمیں ڈرنا چاہیے خدا کے خوف سے، ہمیں بندوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا اور ہم کس طرح ہماری موت آئے گی اور کس طرح ہماری روح نکلے گی۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ سوچ کے ہماری قبر کو یاد کرنا چاہیے کہ ہمیں دوسروں سے کوئی پرواہ ہمیں دوسروں کی نہ ہونی چاہیے، صرف ہمیں اپنے اعمال کی اور ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں۔ تو پلیز آپ لوگ ان چیزوں کو اگر سوچیں گے، سمجھیں گے، تھوڑی دیر بیٹھ کے غور کریں کہ جتنا بھی انسان کسی کے لیے برا چاہے گا نا تو سمجھ لیں وہ اپنے لیے برا کر رہا ہے۔ تو پلیز اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی قبر کی فکر کریں، چھوڑ دیں دنیا کو۔ دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا آپ کو نہیں بچائے گی، آپ کو صرف اور صرف اپنے اعمال بچائیں گے۔ تو بس قرآن سے محبت کریں، جتنی ہو سکے قرآن سے محبت کرتے رہا کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیا کریں، دعوت دیا کریں۔ اور دوسرا میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہی تھی، مجھے بہت اچھے لوگوں نے میسیجز کیے ہیں، کمنٹس کیے ہیں کہ آپ یہ کریں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ مجھے بہت اچھا لگا۔ انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ جو مجھے کمنٹس آئے ہیں میں اس کو پورا کروں انشاءاللہ عز و جل۔
اور بس درود شریف کا ورد رکھا کریں جتنا ہو سکے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم دوبارہ سے سورۃ المائدہ کنٹینیو کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.